ہو جائے، 5 لاکھ بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں نقصان ہو گیا، خسارہ ہے۔ ہم بھی ایسے خسارے میں ہیں۔ اس لیے یہ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے یہ بہت قیمتی ہے، لہٰذا ہم نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، نیک اعمال پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کو بھی اس پر لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ذمے رکھا ہے کہ اپنا نیک اعمال کرتے رہو، وہاں دوسروں کو بھی لانا نیکی پر، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کرتے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خود اسلام قبول کیا، وہاں دیگر صحابہ کرام کو بھی دعوت دی اسلام کی، اور آپ کی محنت سے کئی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان جلیل القدر صحابہ میں سے بعض آپ کی محنت اور آپ کی دعوت سے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گمراہی کی طرف، کسی برائی کے کام کی طرف بلایا، قول کے ذریعے ہو، قول کے ذریعے دعوت دی ہو یا فعل کے ذریعے دعوت دی ہو، گمراہی کی طرف، اور کئیوں نے اس پر اس برے کام، گناہ والے کام کو کیا، تو فَلَهُ تو كَانَ لَهُ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، کہ ان لوگوں کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اور وہی بات کہ لا ينقص من ذلك من آثامهم شيئا، کہ ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں گیا، ان کو اپنا پورا پورا گناہ ملے گا اور اس کو بھی الگ سے گناہ ملے گا، سبب بننے کی وجہ سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور مختصر سے وقت کے لیے بھیجا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں بھی اس امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا اس کو کامیابی حاصل ہوگی، وہ کامیاب قرار دیا جائے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، نجات دے دی گئی، جو دور کر دیا گیا جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ ہماری منزل، ہمارا اصل گھر وہ جنت ہے۔ اس دنیا میں ہماری آمد وہ چند روز کے لیے ہے، صرف امتحان۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، جنت حاصل ہوگی، وہ جنت کے جس کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ ہمیشہ کی مالداری، یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خدا نخواستہ ہم نے زندگی نہ گزاری تو پھر ہم خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ہاں، خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیحت اور نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی، ایک دوسرے کو وصیحت اور نصیحت کی،
یہ 4 اعمال کرنے والے، یہ 4 کام کرنے والے وہ کامیاب ہیں، وہ خسارے سے بری۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منافع، کہ 10 لاکھ لگا رہا ہوں تو آگے 12 لاکھ ہو جائے، 15 لاکھ ہو جائے۔ اور اگر بجائے اس کے کہ وہ 10 لاکھ سے 12 لاکھ ہو، وہ 10 لاکھ سے 8 لاکھ پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں خسارہ، یہ بندہ خسارے میں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت کا قیمتی سرمایہ دے کر بھیجا ہوا ہے، تو اگر ہم اس کو ان اعمال میں گزاریں گے، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو پھر تو ہم منافع حاصل کرنے کے اہل ہیں، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کی دائمی نعمتیں بنائی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزاری تو پھر جو یہ وقت ہے یہ ہمارا، اس کا مطلب ہے ہم ضائع کرنے والے ہیں اس کو۔ جیسے کاروبار میں 10 لاکھ کی بجائے وہ اصل سرمایہ چلا جائے، 8 لاکھ ہو جائے، 5 لاکھ بچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں نقصان ہو گیا، خسارہ ہے۔ تو ہم بھی ایسے خسارے میں ہیں۔ اس لیے یہ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے یہ بہت قیمتی ہے، لہٰذا ہم نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، نیک اعمال پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور دوسروں کو بھی اس پر لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ذمے رکھا ہے کہ اپنا نیک اعمال کرتے رہو، وہاں دوسروں کو بھی لانا نیکی پر، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کرتے رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خود اسلام قبول کیا، وہاں دیگر صحابہ کرام کو بھی دعوت دی اسلام کی، اور آپ کی محنت سے کئی 10 مبشرہ صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان جلیل القدر صحابہ میں سے بعض آپ کی محنت اور آپ کی دعوت سے اسلام قبول کیا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت بھی تھی، یہ دین ہم تک پہنچا، صحابہ کرام کی محنت بھی ہے، اس لیے اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسرے کو نیک کام کی دعوت دینا، نیک کام کی دعوت دینا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر، جس شخص نے خیر کے کام کی رہنمائی کی، خیر کے کام کی طرف رہنمائی کی، چاہے اپنے قول کے ذریعے ہو یا اپنے فعل کے ذریعے، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو اس کو اس کے کرنے والے، جن نیک کام کس نے دعوت دی، آگے کسی نے نیک کام وہ شروع کر دیا، تو اس شخص کو جس نے رہنمائی کی ہے، اس کو بھی اس نیک کام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدن، جس شخص نے ہدایت کی، نیک کام کی طرف دعوت دی، نیک کام کی طرف بلایا کسی کو، فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، تو اس کے لیے ان لوگوں کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب ملے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اس نے کسی کام کی، نیک کام کی دعوت دی، اس کی طرف بلایا، چاہے وہی قول کے ذریعے ہو، عام تعمیم ہے، چاہے قول کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے ہو، اور آگے وہ لوگ، کئی لوگ انہوں نے اس نیک کام کو کیا، تو جیسے ان نیک کام کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا، اس شخص کو کہ جس نے دعوت دی تھی، اس کو بھی ان کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ بھی اشکال نہ ہو کہ ان کے جو کرنے والے، ان کے اجر و ثواب میں سے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، کہ یہ ان کے اجر و ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اس کو مستقل الگ اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ سبب جو یہ بنا ہے۔ اور آگے حدیث میں ساتھ صراحت ہے، من دعا الی ضلالۃ، جس نے دعوت دی گمراہی کی طرف، کسی برائی کے کام کی طرف بلایا، قول کے ذریعے ہو، قول کے ذریعے دعوت دی ہو یا فعل کے ذریعے دعوت دی ہو، گمراہی کی طرف، اور کئیوں نے اس پر اس برے کام، گناہ والے کام کو کیا، تو فَلَهُ، تو کان لَهُ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، کہ ان لوگوں کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اس کو بھی گناہ ملے گا۔
اور وہی بات کہ لا ينقص من ذلك من آثامهم شيئا، کہ ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں کیا، ان کو اپنا پورا پورا گناہ ملے گا اور اس کو بھی الگ سے گناہ ملے گا سبب بننے کی وجہ سے۔ اب ایسا بھی دیکھنے میں ہے، کسی نے جو ہے وہ برائی کی دعوت دے دی، اب برائی کی دعوت دینے کے بعد آگے سے کسی اور نے اس برے کام کو شروع کر دیا، اب اس پہلے شخص کو توفیق مل گئی، اس نے توبہ تائب ہو گیا، توبہ کر لی، لیکن اس کی دعوت پر جس نے وہ برا کام شروع کیا تھا وہ اسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اب وہ جو گناہ کرتا رہے گا اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا، اگرچہ یہ توبہ طائب ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ سبب اور داعی بنا تھا اس کا گمراہی کا، اس کے گناہ کا، تو اگرچہ یہ اس گناہ سے توبہ طائب ہو گیا لیکن سبب کے درجے میں اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ توبۃ السر بالسر، کہ اگر خفیتاً چھپ کر گناہ کیا ہو تو اس کی توبہ بھی چھپ کر ہونی چاہیے، اور اگر اعلانیہ کوئی گناہ کیا ہے، ظاہر ہے دوسروں کو اعلانیہ جب گناہ کرے گا تو دوسروں کو ایک لحاظ سے اپنے فعل سے دعوت دے رہا ہے، تو پھر اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہو تاکہ جو لوگ اس کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ بھی اس گناہ سے باز آ جائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے تم میں سے کسی شخص نے جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک لے، اپنے ہاتھ سے روک لے اگر اس کو طاقت ہو، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی اس میں طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو کہہ دے کہ بھئی یہ برا کام ہے مت کرو ایسا، فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھا، فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، نہیں کر سکتا، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور آگے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے، کہ دل سے ایک گناہ کو برا محسوس کرنا، برا جاننا، یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ آیا یہ کمزور ترین درجہ ایمان کا ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، آیا ہمارے دل میں اس گناہ کی قباحت آتی ہے کہ ہم اس کو دل سے ناپسند سمجھتے ہیں، یا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کا؟ اگر احساس نہیں ہے، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سامنے اور احساس نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کمزور ترین درجہ اس کو قرار دیا ہے کہ اپنے دل سے تو برا سمجھے، زبان سے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے تو برا سمجھے۔ ایک اور مثال سے سمجھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مثل المداہن، وہ شخص کہ جو اللہ کی حدود اور اللہ کے احکامات کے بارے میں متساہل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو خود کرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، اور اس میں تساہل کرنے والا ہے، کسی کو دیکھتا ہے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس کو میں روکوں، کہتے ہیں ایسے شخص کی مثال ان ایسے دو لوگوں کی طرح ہے، ان لوگوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے کشتی میں اپنا قرا ڈال کر یا ویسے باہمی رضامندی سے جگہ تقسیم کر لی، بھئی اوپر والی منزل، کشتیوں میں بھی پورشن ہوتے ہیں نا الگ الگ، تو یہ طے کر لیا کہ بھئی تم نے نیچے رہنا ہے نیچے والی منزل میں، اور دوسروں نے بھئی اوپر والی منزل میں رہنا ہے۔ اب جب اس نیچے والے کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اوپر جاتا ہے، اوپر منزل میں، وہاں سے پانی لینے جاتا ہے اوپر سے، اب ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے آنے جانے کی وجہ سے، تو آخر کار ایک دن یہ کلہاڑا لیتا ہے اور اس لکڑی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، جو نچلی منزل ہے جو اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دوسرے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اور مجھے تو پانی کی ضرورت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر سے پانی نکال لوں۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اگر پانی اندر آ گیا کشتی میں تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو حدیث کے الفاظ حدیث میں ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس کو روک لیا تو یہ اس آدمی کو بھی بچا لیں گے، اپنی جانوں کو بھی بچا لیں گے، اور اگر ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں روکا، اور وہ اسی طرح کشتی کو کاٹتا رہا اور پانی اندر آ گیا، تو کہتے ہیں کہ نہ اس کو بچا سکیں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور یہ اپنی جانوں کو بھی ہلاک کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ مثال سمجھائی ہے کہ خود بھی نیک اعمال کو کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اور جس کو دیکھو کہ گناہ کر رہا ہے اس کو بھی اس سے منع کریں گے،
تو اس سے ہم خود بھی بچیں گے اور وہ بھی بچے گا. اور اگر ہم منع نہیں کریں گے, اس کو ہلکا لیں گے, تو آہستہ آہستہ اس گناہ کی نفرت دل سے ختم ہو جائے گی. جب گناہ کی نفرت دل سے ختم ہو جائے گی تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ خود بھی مبتلا ہو جائیں گے گناہ میں. بنی اسرائیل میں ایسے ہی ہوا تھا. علماء ہوتے تھے, وہ جاتے تھے, ایک دفعہ روک لیتے تھے, بھئی یہ کام نہ کرو, بس اس کے بعد پھر ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رہتی تھی لوگوں کے ساتھ, پھر وہ خود بھی علماء انہی گناہوں میں مبتلا ہو گئے. یہ باقاعدہ حدیث میں صراحت ہے, ذکر ہے اس کا. اس لیے منع کریں گے, روکیں گے گناہوں سے, تو ایک تو اپنے دل میں بھی اس کی عظمت بیٹھے گی, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی جو ہے نا اس کی قباحت بیٹھے گی, اور وہ بھی جو ہے جہنم سے بچنے والا ہوگا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا, اللہ کی قسم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی قول اور آپ کا فرمان جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے, وہ قطعی, لیکن آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم, حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے, کہ تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے, خیر لک من ان یکون لک حمر النعم, یہ تیرے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے, کہ تیرے پاس سرخ اونٹ ہو. عربوں کے ہاں یہ سرخ اونٹ یہ بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے, بہت زیادہ, سب سے قیمتی چیز وہ سرخ اونٹوں کو سمجھتے ہیں. فرمایا سرخ اونٹوں سے بڑھ کر تیرے لیے بہتر وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے, یہ ان سرخ اونٹوں سے بہتر. اس لیے لہٰذا یہ ہم نے نیک اعمال کی دعوت دینی ہے. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک مسئول اور ذمہ دار ہے, اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھو گے, اپنی اولاد کے بارے میں پوچھو گے. اولاد کے بارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھو گے. تو اس لیے لہٰذا دعوت والا عمل موقع مناسبت سے ہر جگہ ہونا چاہیے اور ہر شعبے میں ہونا چاہیے. تو ہمارے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے, سے روزہ, چلہ, 4 ماہ, یہ اسی لیے بنائی ہے کہ اولاً نکل کر ذرا اس کام کو سیکھیں, موقع مناسبت سے کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, یہ سیکھیں. پھر رفتہ رفتہ پہلے خود اعمال پر بندہ آئے گا, پھر دوسروں کو بھی اعمال پر لائے گا, اپنے گھر والوں کو بھی اعمال پر آئے گا. اس وقت ہم خود دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنے بے نمازی, تو کیا ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم ان کو نماز کی دعوت دے دیا کریں؟ نہیں دیتے. کیوں؟ ہمیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, نہ اس دعوت والے کام کی اہمیت ہے. تو لہٰذا بزرگوں نے جو ترتیب شروع کی ہے یہ بڑی پیاری اور بڑی فائدہ مند ہے, مفید ہے. تو لہٰذا اس لیے اس میں وقتاً فوقتاً نکلنا چاہیے. محلے کے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کل جمعرات ہے, نکل سکتے ہیں, سے روزہ پہ وقت ہو, چلے کے لیے نکلیں, 4 ماہ کے لیے نکلیں. طلباء ہیں تو ان کا چونکہ پڑھنا بھی ہوتا ہے, تو جو وقت خالی ہو, مثلا عصر کے بعد کا وقت ہے, اس میں وہ گشت وغیرہ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں اس کی. اور نہیں تو جب چھٹیاں ہوں تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ وقت لگا لیا جائے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.